بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بھی اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت خاص فضل و کرم رحمت برکت سے اللہ نے آج دوبارہ سے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو سمجھنے کے لیے دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میں باقاعدہ محفل کے آغاز کے لیے دعوت دوں گا طارق محمود صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت سے اور ترجمہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ جی ماشاءاللہ طارق محمود صاحب۔ جی ماشاءاللہ طارق صاحب شروع فرمائیے۔ اپنا مائک آن کر لیں طارق صاحب آپ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ طارق صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، باقی سب تک پہنچ رہی ہے جی میری آواز؟ صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹا یا کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ جی بہت خوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دے، رحمتیں دے، کرم نوازی فرمائے۔ طارق محمود صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کے خوبصورت معاملات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم فرمائی اور ترجمہ بھی ہمارے سامنے آپ نے رکھا۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب و اذہان کے لیے ایک خوبصورت معاملات
ہمیں عطا فرمائے۔ آپ سب تک میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ مجھے ماشاءاللہ یہ بتا دیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، الحمدللہ۔ الحمدللہ، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے خوبصورت معاملات ہمیں سمجھنے کا موقع دیا ہے، وہ بھی ایک بہت خوبصورت پیغام، ایک بہت ہی خوبصورت اللہ کا راز فضل انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ آیت نمبر 26 اور 27 آپ احباب کے سامنے آج پیش کی گئی ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو، ان کی گہرائیوں کو، ان کے اندر چھپے رازوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفار کی امداد کی تھی تو اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر آپ اس آیت مبارکہ کے ظاہری معنی کو دیکھیں گے اور ظاہری معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت ہی ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ چاہتا ہے۔ اگر اس وقت کی بات کی جائے جس وقت میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، غزوہ خندق لڑی جا رہی تھی، تو جہاں پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کھلے میدان میں خندق کے پار دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح موجود تھے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار تھے، اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کر چکے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی کمال مہربانی فرمائی اور مدد فرمائی، ظاہراً بھی، فرشتوں کے ذریعے سے بھی، روحانی بھی، باطنی بھی، قلبی بھی، ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرما کر مسلمانوں کو فتح کے خوبصورت پیرایوں سے ہمکنار کیا۔ لیکن ان معاملات کے دوران کفار کے ساتھ اہل کتاب میں سے ایک یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، ایک تو یہودیوں کا قبیلہ جو چلا گیا، جو ان تمام جو ہے کفار کو اور دوسرے جو بھی لشکر اور یہ سارے جتنے بھی قبیلے تھے لے کر ان کو وہ اکٹھا کر کے لائے تھے۔ ایک قبیلہ موجود تھا جو ابھی تک مدینہ شریف میں تھا، وہ یہودی تھے لیکن ان کا مسلمانوں کے ساتھ عہد کا معاملہ ہوا تھا، لیکن اندر ہی اندر سے وہ نفاق رکھتے تھے، دشمنی تو رکھتے تھے، اور انہوں نے اندر ہی اندر سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اگر وہ باہر سے حملہ کر دیں گے تو ہم اندر سے بغاوت کریں گے، اور ان کی ان بغاوت کا آثار اندر ہی اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں نا، جن لوگوں نے کفار کی امداد کی تھی، یہ جو ان معاملات میں کفار کی امداد کر رہے تھے، اب ان کا معاملہ ان کو اس طرح سے نہ بخشا جائے۔ ان کی ایسے معاملات جب وہ آندھی آئی اور لشکر آئے اللہ کے نہ دکھائی دینے والے اور دشمن کے قدم اکھڑے اور دشمن بھاگا، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک نے فتح نصیب فرمائی، تو آپ نے وہ جنگی جو سامان، جو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، وہ اتارا، سر مبارک دھویا۔ تو اسی اثناء کے اندر سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ نے یہ جنگی لباس اتار بھی دیا، ہم تو ابھی تک حالت جنگ میں ہیں، ہم ابھی تک دشمن کو بھگا کے آ رہے ہیں کہ دلوں میں جو رعب ہم نے ڈالا ہے کہ ہم پیچھے گئے ہیں،
لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جس نے اندر سے یہ معاملہ کیا نا، یہ جو اہل کتاب جنہوں نے اندر سے یہ سیکیورٹی بریچ کی ہے، ان کو نہ بخشا جائے، ان کو ان کے قلعوں سے اتارا جائے، ان کو جا کے ختم کیا جائے، ان کے قتل کیا جائے، ان کو نست و نابود کیا جائے، ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے۔ اور پھر ان کے دلوں میں بھی روب اللہ نے ڈال دیا کہ وہ جو اندر ہی اندر سے مدد بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ نے جب وہ معاملہ کیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو ہم جو اندر سے یہ ساری معاملات کرتے رہے، تو اللہ نے آلریڈی روب بھی ڈال دیا۔ پھر ان میں سے کچھ قتل ہوئے اور کچھ معاملات وہ سارے ہوئے، بھر کے لمبا پورا واقعہ ہے، آپ اس کو ماشاءاللہ سے پڑھیں گے تو آپ کو مزید کلیئرٹی اور اس کے معاملات انڈرسٹینڈنگ کے آئیں گے۔ تو الغرض کے ان جو وہ اہل کتاب تھے لیکن وہ نفاق والے لوگ تھے، جنہوں نے ایک منافقت کا کردار ادا کیا تھا، عہد شکنی کی تھی، تو ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ اب اس میں اگر آپ اس کو یہ ظاہراً پہلو سے دیکھیں گے تو واقعتاً ایسی بات ہے، لیکن اگر ہم اسی آیت مبارکہ کو، کیونکہ قرآن کی آیات مبارکہ جیسے عرض کیا گیا کہ یہ صرف کوئی ایک واقعے کو بیان نہیں کرتی، قرآن کریم میں امت مسلمہ کے ہر ایک، بلکہ پوری کائنات کے ہر ایک انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اس میں اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز، ہماری ذات کے اندر ایک نفس ہے، ہمارا جو نفس ہے یہ ایک بہت اہم ترین ہماری ذات کے اندر ایک جال ہے جو خواہشات کا جال ہے۔ اب یہ ہے ہماری رگ و جاں کا حصہ، اس کے ساتھ ہم اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہم اس کی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، ہم اس کے ہر لحاظ سے اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، بہت سارے ہم معاملات اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے ایسا معاملہ کہ اتنے معاملات کرنے کے باوجود بھی کیا یہ بھی ہمارے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا یہ جو قلعہ ہے نا، ہمارا جو قلب کا قلعہ ہے، اس قلب کے قلعے کے اندر اسی کو ہم نے مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے دشمن کو نہیں آنے دینا ہوتا۔ اور ہماری نفس کا شیطان جو ہے، شیطان کے لشکر مختلف لشکروں کو لے کر، جھوٹ، غیبت، شہوتیں، لذتیں، کیا کچھ لے کر وہ ہمارے قلب کے اس قلعہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے اندر گھسنا چاہتا ہے شیطان۔ اب شیطان کی اس معاملے کے اندر مدد کون کرتا ہے؟ وہ ہمارا نفس کرتا ہے۔ کیوں؟ نفس کو دراصل حکمرانی چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس وجود پر، جو وجود اللہ نے اس روح کو دیا، اس وجود پر حکمران میں رہوں۔ وہ اپنی حکمرانی، اپنی اجارہ داری اور اپنی ذات کے معاملات کے لیے شیطان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بن کے رہوں، اور یہ جو شیطان ہے یہ اس جگہ پہ اس کے معاملات میری وزارت میں آ جائیں۔ وہ دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، نفس اور شیطان، اور یہ ہمارے قلب کے قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے وجود کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ کیسے روب ڈلے گا؟ کیسے روب کے کیا معاملات ہیں؟ جب سالک کے دل کے اندر، جب کوئی اللہ کی راہ پر چلنے والے کے دل کے اندر، جب وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ، جب وہ بڑے کامل طریقے کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کا قلب ہمارے نور و تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ اب یہ کیونکہ جو افکار ہوتے ہیں، انسان کی سوچیں ہوتی ہیں، نفس ہوتا ہے، باطنی قوتیں، شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، شہوت ہے، غضب ہے، حرص ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے قلب کے قلعہ داخل ہونا چاہتی ہیں۔
لیکن اس قلعہ کو مضبوط جو کرتا ہے انسان، وہ کیسے کرتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، آپ قرآن کریم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے ساتھ اپنی ذات کو باؤنڈ کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے قلعے میں آ پہنچتی ہے۔ اور جب اللہ کی مدد آپ کے قلعے میں آ پہنچتی ہے تو اس میں سے ایک گروہ جس کو آپ قتل کرتے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے، جو کرین ہوتا ہے، جو آپ کے گرد شیطان ہوتے ہیں، وہ تو جو اللہ کے ان نور و تجلیات کے جب اس پہ وار ہوتے ہیں، جب وہ تلوار اس کی ذات پر چلتی ہے تو پھر تو معاملات بہت آگے تک جاتے ہیں، اور وہ بالکل اس کی تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو آپ کی ذات سے نہ جانے کس لیول پر چلا جاتا ہے۔ ہاں، جس کو آپ قید کرتے ہیں، جس گروہ کو آپ قید کر لیتے ہیں، وہ آپ کا نفس ہوتا ہے، کیونکہ اس نفس نے، اس وجود نے، اس پر آپ نے حکمرانی کرنی ہے، اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے، تو پھر آپ اس کو قید کر کر اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، جیسے آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں۔ نفس امارہ ہوتا ہے جو پہلے، یہی نفس جو ہے وہ شرارتوں کے اوپر جو ہے نا راغب ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی ہے، پھر یہ شرارتیں بھی کرتا ہے اور ملامت بھی اندر سے ہوتی ہے، پھر ایک لمحے آتے ہیں جو شرارتوں سے آ تو باز جاتا ہے لیکن پھر بھی ویٹ کرتا ہے کہ کبھی موقع ملے شیطان یا دوسری باہر کی فوج کی ساتھ دینے کا، تو بھی اندر سے تیار پھر بھی رہتا ہے۔ ہاں، ایک لمحے آتے ہیں کہ پھر یہ کامل طور پر اپنے نفاق سے نکل کر حقیقتاً کامل طور پر اپنی اصل پر لوٹ آتا ہے، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کامل اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر نفس مطمئنہ سے بھی آگے یہ ٹرین ہوتا ہے، نفس کاملہ ہوتا ہے، اس کو پھر بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، پھر راضیہ، پھر یعنی کہ یہ راضی ہو جاتا ہے اللہ کی رضا پر، پھر مرضیہ، پھر اپنی مرضی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے آگے کہ اور اس نے، اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وارث بنا دیا تمہیں ان زمینوں اور مکانوں کا اور اس مال و متاع کا، اور وہ ملک بھی تمہیں دے دیے تم نے جہاں قدم نہیں رکھے تھے۔ اب یہاں پر بھی بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اگر ظاہراً اس کا معنی دیکھیں تو جو یہودیوں کے وہ قلعے تھے، وہ جو زمینیں تھیں، وہ جو معاملات تھے، وہ مال و متاع تھا، ان کی جو بیویاں تھیں یا جو بھی ان کی معاملات تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے وہ ملک آپ کو دے دیا۔ ان کو روب، ان کے وہ ڈر گئے، وہ قتل کر دیے گئے، جو بھی چیزیں تھیں وہ مسلمانوں کو مل گئی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ جہاں بھی ہم نے دے دیا جہاں پہ تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اب یہ تو اس کا ظاہری معنی ہو گیا نا۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا ہم باطنی لیول پر جا کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جب آپ کامل طور پر اللہ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جب آپ کامل طور پر پیروی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قلب کو غرق کرتے ہیں، اس سے آپ کو پھر بہت سارا ظاہراً آپ کے وجود پر حکمرانی ملتی ہے۔ آپ کو ظاہری طور پر آپ کی جو فطرت ہے، آپ کے جو اندر کے معاملات ہیں، آپ کی جو وجود کی طاقتیں ہیں، جو نیگیٹو انرجیز ہیں، وہ ساری ختم کر دی جاتی ہیں اور آپ کی پوزیٹیوٹی ابھر آتی ہے۔ آپ کو اقتدار دے دیا جاتا ہے اپنے شعور پر، اپنے وجود پر۔ آپ پھر اس جسم کے وجود کو چلاتے پھرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ معاملہ پھر آپ کی ذات اس پر حکمران ہوتی ہے، آپ کے وجود کے اوپر۔ آپ چاہتے ہیں آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، آپ اس پہ حکمران ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سوچوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، آپ اپنے بولنے کی، سننے کی، آپ کے جتنے بھی حواس خمسہ ہے، جو کچھ ہے جو اس وجود کے اندر، جس کو پہلے نفس استعمال کر رہا تھا، جو خواہشات کا جال جس کے اوپر قابض تھا، جو سارا پیرامیٹر نفس اور شیطان کے انڈر تھا، اب وہ ساری طاقتیں ہم نے آپ کو دے دی۔ اس ظاہراً وجود کی طاقتیں بھی دیں، اور اس کے علاوہ بھی جب انسان کامل طور پر اپنے قلب میں لا کے معاملات کی طرف جاتا ہے اور اپنی سپردگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہے، غیر اللہ کے معاملات سے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا رخ بھی اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔
کون سی ایسی نعمت نہیں ہوتی جو اس کو دنیا میں نہیں ملتی؟ ہر نعمت، ہر فضل، ہر رحمت اور برکت اس کو دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اس نے اپنے نفس کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، خلاف نفس چلنا یہ ہوتا ہے، آپ اپنی طبیعت کے خلاف اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاماتوں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ آپ کی طبیعت تھی کہ آپ ایک معاملہ کرتے جو کہ اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اگینسٹ تھا، لیکن آپ نے وہاں پر سلیکشن کی کہ میرا اللہ اور میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوں گے۔ آپ نے سلیکشن جب ان چیزوں کی کر لی، آپ نے ان معاملات کی سلیکشن کر لی، تو وہ پھر آپ کے لیے بہت بڑا معاملہ بنا۔ پھر اللہ کو آپ کی وہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ آپ کے اس وجود کے ہر رنگ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کی صحت بھی ملتی ہے، اس کے اندر سارے معاملات ملتے ہیں، اس پر گرپ بھی ملتی ہے۔ یہی نفس آپ کو پھر کائنات کی سیریں کراتا پھرتا ہے، بہت کچھ ظاہراً بھی دنیا میں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد نا ایک اگلا جو اس کے اندر اگلی جو آخری الفاظ ہے نا، وہ بڑے پیارے ہیں۔ اور وہ ملک بھی تمہیں دے دیے جہاں تم نے قدم بھی نہیں، تمہارے قدم بھی نہیں پہنچے، بھی قدم بھی نہیں پہنچے تھے، یا تم ابھی تک ان چیزوں کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، ہم نے وہ معاملات۔ اب یہ ملک کون سے ہیں؟ یہ ہیں وہ ڈفرنٹ عالمینز، یہ ہیں وہ عالم مالاکوت، وہ عالم جبروت، وہ عالم لاہوت، وہ یاہوت، وہ ہاہوت، وہ جو عالم ہے، وہ جن میں تمہاری یہ روح ٹریول کرتی ہے۔ ایک ایسا آسٹرل پروجیکشن تمہیں دے دیا، تمہیں روحانی دنیا میں بھی قدم رکھنے کا ہم نے موقع دے دیا، تمہاری روح کو بالیدہ کر دیا، تمہیں عالم رویا کے اندر طاقت دے دی، تمہیں نیک لوگوں سے ملاقاتوں کا شرف دے دیا، نیک ارواح تمہیں خوابوں میں آ کے ملنے لگی، اور تمہیں ہم نے پہلے عالم رویا کے اندر اپنے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نور و تجلیات دینا شروع کر دیے۔ پھر اس سے اگلے عالمین میں، پھر اگر تم نے کوشش جاری رکھی اور تم نے اپنے معاملات کو درست کیا تو پھر عالم برزخ بھی تمہارے سامنے ہم نے واضح کر دیا۔ تم چاہو تو برزخی معاملات دیکھنا شروع کر دو، چاہو تو فرشتوں کے جہاں کے اندر سیریں کرتے پھرو، چاہو تو پھر اللہ میرے قرب کے معاملات، ہاں جب تم میرے قرب کے ان فنائیت کے معاملات میں آؤ گے پھر تمہیں ان چیزوں کی طلب رہے گی نہیں، کیونکہ پھر تم میری ذات کے جب قریب پہنچ گئے پھر تو معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ کیونکہ جو عشاق ہوتے ہیں، جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے قلب کو غیر اللہ کی ذات کے سوا ہر معاملے سے خالی کر لیتے ہیں، ان کی تو پہلی جست ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتی ہے۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہاں کو بھی کہاں سمجھاتا میں۔ تو یہ بہت، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، یہ انسان کی اپنی ذات کے اندر کے آداب ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ کے وہ اسرار بھی اللہ وہ کھول دیتا ہے، ان عالمین کے ان روحانی معاملات کے معاملات بھی سالک پر کھول دیے جاتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی ایسا ہوگا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، تسلی رکھو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر تم اپنے نفس کو ٹیم کر لو گے، نفس کی ٹریننگ کر لو گے، اور یہ جو باہر کے ہمارے دشمن ہیں ان کے خلاف تم اعلان جنگ کر کے ہماری ذات کی مدد لو گے، تو یقین جانو ہم تمہیں وہ نعمتیں دیں گے کہ تم ہماری ہر ایک نعمت پر کہو گے کہ سبحان اللہ، یہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تمہارے قلوبوں پر گزرے خیالوں کا بھی ہم خیال رکھیں گے، تمہاری ذات کو ہم ایک پھول کی مثل اس دنیا میں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہماری، دیکھیں نا، پہلے آپ جب تک ایک سونا ہے، سونے کو کندن بننے کے لیے ایک پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے،
اس کو کسی آگ میں سے گزارا جاتا ہے، اس کی پیوریفیکیشن کا ایک عمل ہوتا ہے. جب وہ پیوریفائڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ قیمتی ہو کر، بے مثال ہو کر، پھر وہ لوگوں کی نظروں میں بھی قیمتی ہوتا ہے، لینے والوں کی نظروں پہ وہ بہت زیادہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو لہٰذا جس طرح سے دیکھیں نا، اسلام کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے جو پہلے پیرامیٹرز تھے ان کے اندر جنگیں تھیں، معاملات تھے، ادھر سے معاملات ادھر سے معاملات، یہ وہ. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اسلام کے معاملات کو پھیلایا تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے. آپ نے علم بلند کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا، اور آپ نے سارے معاملات کفار کے اور جو بھی سارے آپ کے مخالفین تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، ان سب کے ساتھ آپ وہ معاملات کرتے چلے. تو اللہ نے کیا کیا ہیرے دیے نا، کس طرح کے خوبصورت ایسے لوگ جو آپ کی وہ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، آپ کے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. بھائی وہاں پر حسن یوسف جو تھا اس پر تو صرف عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی ظاہر باطن پر تو مردان عرب اپنے سر کٹانے کو تیار تھے. کس قدر، یعنی کہ اپنے بچوں کے اگینسٹ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کریں. آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ ابو جان، جب وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو جان ایک وہ جنگ آپ کو یاد ہے وہ فلاں جس میں آپ اور ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، اس میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تو آپ پہ وار کر دیتا لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد محترم ہیں، میں نے اسی لیے جو ہے نا آپ کو اس جنگ میں کہا کچھ نہیں. تو آپ مسکرا پڑے اور بڑا مسکرا کے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم نے فرمایا بیٹا شکر کا کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو خدا کی قسم ہمارے اس وقت بیٹے بھائی وہی تھے جو ہمارے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں تجھے نہ بخشتا. تو یہ تھی وہ محبت جس نے اتنی کامل طریقے سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کرے گا اور کر رہا ہے. اسی کے لیے اس کائنات کے سارے جتنے بھی انعامات ہیں وہ اسی کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہی وہ سب سے بڑا راز ہے، یہی وہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے جو اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے سمیٹنا ہے. ہم نے صرف اس ٹائم ایک ہی کام کرنا ہے، ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رول ماڈل بنانا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے عشق کرنا ہے. جب آپ حضور سے محبت اور عشق کریں گے اور پھر آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو لہٰذا جب اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے تو جب آپ اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے معاملات پر چلیں گے تو اللہ اپنی قدرتوں کے رخ آپ کی طرف موڑ دیتا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک کی کرم نوازی کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے اس خوبصورت پیغام کو سمجھنے کی توفیق دی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے. بہت خوبصورت آگے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ بہت پیارے پیغامات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. میں دعوت دوں گا عظما صاحبہ کو کہ وہ احمد صاحب کو کہیں کہ نعت مبارکہ پڑھیں. ماشاءاللہ کوشش انہیں ذرا کیجیے گا کہ آج ذرا تھوڑا اختصار کے ساتھ کوئی ایسی نعت پڑھیں جو زیادہ لمبے اس میں نہ جائیں. ہمارے پاس تھوڑی ٹائم کی قلت ہے. ماشاءاللہ عظما اپنا ہینڈ ریز کریں. جی ماشاءاللہ میں نے آپ کا مائک آن کیا. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب. منبر و واز پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب. یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب. یہ عقیدہ رہے اللہ
کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے، رحمتیں دے، کرم فرمائے، احسان فرمائے، ماشاء اللہ، بہت پیارا۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، بڑا احسان، بڑا کرم، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر والوں میں، اپنے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ اس پہ مالک کا لاکھ کروڑ دفعہ شکر ہے، ہم اس کا ہر لمحے شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ختم خواجگان نقش بندیہ۔ یہ وہ بہت خوبصورت معاملہ ہے، یہ وہ بہت خوبصورت اللہ کا فضل اور کرم ہے جو کہ اللہ نے ہم پہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ وہ خوبصورت معاملے ہیں جس میں ہمارا باطن، ہمارا ظرف جو کہ تنگ ہوتا ہے، ہمارے برتن جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان برتنوں کو بڑا کرنے کا معاملہ ہے، یہ اپنے ظرف کو بڑا کرنے کا معاملہ ہے، یہ ان اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا معاملہ ہے جنہوں نے اللہ کے قرب کی ساری منزلیں طے کی، جنہوں نے اللہ کے قرب کے وہ مقامات طے کیے جو ہر ایک معاملہ، جو ہر ایک شخص چاہتا ہے۔ تو آپ اور میں بھی، کیونکہ الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری اصلاح فرمائی اور ہماری نیت کو اپنی ذات بنایا، اور ہم اللہ کی ذات کے لیے کوشاں ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل عظیم سے آج آپ کو دوبارہ سے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کوئی ایک دعا اپنے قلوب و اذہان میں رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھی، ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ ختم شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ منسوب با حضرت خواجہ شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وسلم۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی۔ اے خفیہ طریقے سے لطف و کرم کرنے والے اللہ، مجھ پر بھی خفیہ طریقے سے لطف و کرم کر دے۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم،
صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ ختم مجددیہ منسوب با قیوم اول حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے کوئی ہمت نیکی کرنے کی، نہ کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی، سوائے اللہ کے جو بلند عظمت والا ہے۔ پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بھی اس کلمہ کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 99 روحانی باطنی امراض سے شفا عنایت کرتا ہے، جن میں سے ادنا ترین مرض ہم اور غم ہے۔ اندر کی پریشانیاں اور باہر کی پریشانیاں اس کلمہ کو ادا کرنے سے فوراً سے دور ہو جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ۔ ختم ولی منصوب با ڈاکٹر محمد وسیم فاروقی پیر و مرشد دامت برکاتہم عالیہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ وآلہ وسلم، صلی اللہ حبیبہ محمد وآلہ۔ یا ولیو یا ولی، 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 بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد صلی اللہ علی حبیبہ۔ ختم استغفار برائے جمیل اولیاء امت، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔
ہاتھ اٹھائیے، سورہ فاتحہ شریف پڑھیے. بسم اللہ. ماشاء اللہ. اپنی دعاؤں کو دوبارہ سے اپنے قلوب و اذہان میں لائیے، اور میں جو بھی جس بھی بارگاہ میں اس ختم کا ثواب پیش کرتا چلا جاؤں، آپ ضرور در ضرور ساتھ میں آمین کہتے چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرور دعا کو اپنے ذہن میں رکھا کریں. ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس بڑا نادر موقع ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ لاڈ کیا کریں، کچھ نہ کچھ ایسے معاملات اللہ کے سامنے پیش کیا کریں. یہ بڑے ہی خاص لمحات ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت طرح کے کرم اترتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد. بخش اجر اس ختم دا یا رب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار نو، ہادی خلقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الابرار نو. بخش دے اپنے کرم تھی یا الہ العالمین، آل نو اصحاب نو ہر ایک نبی دے یار نو. حضرت صدیق نو اس ختم تھی بخشی ثواب، حضرت سلمان و قاسم مرشد ابرار نو. جعفر صادق امام اولیات با یزید، بو الحسن خرقان بو منصور نیکوکار نو. خواجہ احمد ولی تے بو علی زی وقار، مرد کامل یوسف ہمدان پر انوار. عبد الخالق غج دوانی بادشاہ اولیاء، شہ عارف باللہ سخی سرکار. خواجہ محمود انجیر فغنوی با کمال، شہ عزیزائیں علی اس صاحب اسرار نو. بخش دے بابا سماسی نو ثواب اس ختم دا، حضرت میرے کلال اس مرکز انوار نو. شہ بہاؤدین قبلہ وارث علم رسول، شہنشاہ نقش بندہ قافلہ سالار نو. حضرت عطار و خواجہ حضرت یعقوب چرخ، غوث اعظم نقش بندہ خواجہ احرار نو. خواجہ زاہد خواجہ درویش و امکنگی ولی، خواجہ باقی باللہ صاحب اذکار نو. خواجہ شیخ مجدد الف ثانی رہنما، پیر پیراں خواجہ معصوم اپنے یار نو. حجت اللہ پیر کامل حضرت خواجہ زبیر، پیر قطب الدین اشرف قبلہ اخیار نو. حضرت خواجہ جمال اللہ عیسیٰ رہنما، پیر فیض اللہ کامل مرد نیکو کار نو. خواجہ نور محمد پیر ہادی نامدار، شاہ چنن سید آل شہ ابرار نو. قطب عالم ابن حیدر خواجہ سید امین، بخش یارب آپ دی اولاد پر انوار نو. مرد کامل مظہر نور حسن شاہ حسین، جس دی برکت حاصل ہویا فیض حافظ یار نو. خواجہ رکن الدین دی روح مبارک نو ثواب، چار پشت پیر دے اس خادم دلدار نو. قبلہ اہل صفا خواجہ محمد علی، بخش اس امت مرحوم دے غم خوار نو. یا خدا خواجہ سید باصفات رحم کر، بخش کامل مغفرت اس مرد خوش اتوار نو. یا خدا خواجہ سید باصفات واسطے، پیر دی الفت عطا کر اس گنہگار نو. خواجہ محمد عظیم نو فیض اپنا کر عطا، خواجہ محمد عظیم نو فیض اپنا کر عطا، سنت ختم رسول دے سچے تابعدار نو. یا خدا خواجہ وسیم باصفات واسطے، یا خدا خواجہ وسیم باصفات واسطے، یا خدا خواجہ وسیم باصفات واسطے، پیر دی الفت عطا کر اس گنہگار نو. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے میرے مالک، اے میرے سونے اللہ، جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، ان میں سے جن کے وابستگان، ان کے والدین، جو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے، جو اس محفل میں شامل ہوا، جو نہیں ہوا، جو بھی جن کے بھی وابستگان ہیں، مالک تمام کے وابستگان کی قبروں میں، اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان تمام معاملات کا ثواب پیش کرتے ہیں. منظور و مقبول فرما مالک. تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی ارواح کو ان کی قبروں میں یہ نور، یہ اللہ تیری رحمت و برکت و فضل، اس کے معاملات پیش کرتے ہیں تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے. مالک منظور اللہ شیخ و مرشد کے معاملات آپ کی وابستگان، ان کی قبروں میں، ان کے وابستگان کی قبروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پیش کرتے ہیں. مالک یہ میرے بہن بھائیوں نے، یہ جو اس محفل میں شامل ہوتے رہتے ہیں، مالک جو بھی نیک دلی خواہشات ہیں مالک جو تیرے حضور پیش کی گئی ہیں، مالک انہیں شرف قبولیت مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے مالک عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں مالک
اس معاملے سے ہمیں دور رکھ مالک، جو تیرے اور تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں معاملہ دور کرے، چاہے وہ جو بھی ہو مالک، اس سے ہمیں دور کر دے مالک، ہمیں اپنی ذات کے قریب رکھنا، مالک خاتمہ بالخیر، مالک خاتمہ بالخیر، مالک خاتمہ بالخیر فرمانا مالک، زندگی صحت والی، موت ایمان والی ہے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا خاص فضل، بڑی خاص رحمت برکت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بڑا احسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے شمار شکر، اس کا فضل، کرم، رحمت، برکت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی خوبصورتیاں ہمیں سمجھنے کا موقع دیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سارا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات اور آپ کا فیضان ہی ہے کہ ہم آپ کے ان خوبصورت باتوں سے ہم اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ اس قدر اہم ترین حدیث مبارکہ ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہی ایک فرمان ہی ہوتا نا، تو یہ تمام کائنات کے لیے صرف ایک فرمان، تمام کائنات کی اصلاح کے لیے یہی فرمان کافی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے حدیث اصلاح دل، یہ دلوں کی اصلاح کرنے والی حدیث ہے، یہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ اصلاح قلوب، حدیث اصلاح قلوب، یہ کس قدر پیاری حدیث ہے، اس کو جب آپ سمجھیں گے، اس حدیث مبارکہ کو ہمارے معاشرے کے اندر بہت جگہ پہ بعض اوقات ایک اور پیرامیٹر میں، رانگلی پیرامیٹر میں اس کو بیان کر کے اس حدیث مبارکہ کو وہاں پہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ کو کبھی پورے انداز میں سمجھا نہیں، پورے انداز میں جانا نہیں۔ تو آج میں یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اعتبار اعمال کا مگر نیت کے ساتھ، نہیں اعتبار اعمال کا مگر نیت کے ساتھ، اور نہیں ہے کسی شخص کو مگر وہی جو اس کی نیت کی ہے۔ پس جس کسی کی بھی ہوئے نیت ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پس ہجرت اس کی ہے بطرف خدائے رسول کی ہے، اور جس کی ہجرت بطرف دنیا بطرف حصول اس کے ہوئے ہجرت اس کی، یا اس کی نکاح کسی عورت کے، تو پس اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب یہ میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو ذرا آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں اعمال کا مگر نیتوں کے ساتھ، یعنی کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ جو بھی اعمال ہیں، جو بھی انسان کی نیت ہے، اسی کے لحاظ سے اس کو اس کا عمل کا وہ پیرامیٹر ملتا ہے۔ تو بس جس شخص نے یہ نیت کی ہے، اب اس کے اندر یہ ہجرت کے پیرامیٹر کے اندر، یہ اس ٹائم کے اندر جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی تھی، جب مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہا گیا، تو اب کچھ لوگوں نے اس میں ہجرت کی اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرمایا حضور نے کہ بس جس کی نیت یہ ہے کہ وہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہے، تو بے شک اس کو اللہ اور اللہ رسول ہی ملیں گے، اس کی ہجرت ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، وہ پائے گا بھی اللہ اور اللہ کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب۔ اور جو ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو دنیا ملے گی، مال ملے گی، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہے،
تو اب اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے، اس میں وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو نہ شامل کرے۔ یہ ایک ایسی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت معاشرے کا اہم ترین نقطہ ہمارے سامنے عیاں فرمایا ہے کہ انسان کی جو نیت ہے نا، وہی سب کچھ ہے۔ انسان کی نیت، اب نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے آپ کا جو قلب ہے وہ آپ کا قلب کیا قصد کر رہا ہے، قلب کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، نیت اس کو کہتے ہیں۔ اس کا تعلق، نیت کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو عمل ہے نا، جو تم عمل کر رہے ہوتے ہو، اس کا جو میجر، اس کا جو امپیکٹ جانا ہے، اس کا جو اثر ہونا ہے، اس نے جو تمہاری زندگی کے اندر کوئی ایک تبدیلی لانی ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب تمہارا قلب اسی نیت پر ہو جو تم عمل بھی کر رہے ہو۔ جو عمل تمہارا ہے، اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت بھی اگر درست ہے، تمہارے قلب کا قصد کرنا، تمہارے قلب کی نیت اگر درست ہے، تو وہ عمل تمہیں فائدہ دے گا۔ اگر تمہارا وہ معاملہ درست نہیں، اچھا اب یہاں پر نا ایک یہ جس پیرامیٹر میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، یہ اچھے عمل کی طرف بات ہے۔ یہاں پر اب کوئی شخص کہے کہ وہ کوئی ایسا برا عمل کر رہا ہے معاشرے کے اندر، کسی سے کہے جی یہ تم فلاں عمل کیوں کر، وہ کہتے ہیں تین ساڑی نیت حقیقت ہے۔ بھائی تمہارا عمل ظاہر نظر آ رہا ہے یہ برا عمل کر رہے ہو، یہاں پر یہ حدیث امپلیمنٹ ہوتی نہیں، برے عمل کے اوپر یہ حدیث امپلیمنٹ نہیں ہوتی کہ میری اس کے پیچھے نیت اچھی ہے۔ برے عمل کے پیچھے تم ہزار اچھی نیت کر لو، وہ عمل برا ہی رہے گا۔ یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ اچھے عمل کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، اب اس اچھے عمل کا فائدہ آپ کی ذات کو تبھی ملے گا جب آپ کی نیت بہتر ہوگی، جب آپ کا قلب درست کنڈیشن کے اندر ہوگا، جب آپ کی نیت فقط اللہ کی رضا ہوگی، تو اس وقت آپ اپنے اس عمل سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ حضور نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اب دیکھیں نا، ہجرت کرنا، ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور وہ جا رہا ہے کسی دوسری جگہ، اس نے اپنا آبائی جگہ چھوڑی، سارا سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر وہ ٹریول کر کے کسی اور جگہ جا رہا ہے۔ تو حضور نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بھائی دیکھیں، ایک شخص ہے، اس نے وہ جو ہجرت کر رہا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہوں، تو اب اللہ کا رسول اس سے راضی ہوئے اور اس کی ہجرت واقعی اسی لیے ہوئی اور اس نے اس چیز کا اجر پایا۔ اب ایک شخص ہے جو کار ہجرت ہی رہا ہے، جا وہ بھی رہا ہے، ہر چیز چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کی نیت مال تھی، اس کی نیت دنیا تھی، اس کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنا تھا، کہیں سیٹل ہونا تھا، کچھ بھی وہ جو جس نیت سے اب وہ وہاں پہ جا رہا ہے، اب اس کی اسی نیت کے پیرامیٹر میں چیزیں اس کو ملیں گی، اس کو حقیقت نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے، ایک شخص ہے، پڑھ وہ نماز رہا ہے، دیکھیں نا، اب نماز سے بڑا کوئی پیرامیٹر نہیں ہو سکتا، نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے، اس کا قلب فقط اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ مسجد میں جا کے کھڑا ہو کے باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، تو اب اس میں اس کی نیت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ حضور نے خود فرمایا نا، اس کو وہی چیز ملے گی جو وہ جس نیت سے وہ گیا۔ اور ایک شخص اس نیت سے گیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھے پرہیزگار سمجھیں، مجھے کوئی بہت بڑا ایک نیک سمجھیں، اور بہت ساری چیزیں، اگر وہ دل میں نیت ہی کچھ اور لے کر گیا، پڑھ تو وہ بھی نماز ہی رہا ہے نا، لیکن اب اس کی نماز اس کو کوئی بینیفٹ نہیں دے گی، اس کو اللہ نہیں ملے گا، وہ نماز اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، اس کو اس سے ایک جسمانی ورزش کا فائدہ مل جائے گا کہ وہ گیا، اس نے جا کے نماز کے اندر ایک جو ظاہراً وجود کی جو چیزیں ہیں اس کے وجود
اس کے چہرے پہ رونق بھی آ جائے گی، سارا سب کچھ، کیونکہ وہ اس کے ظاہراً امپیکٹ ہے نماز کے، لیکن اس کے بیہائنڈ جو امپیکٹ ہے نا، جو اصل حقیقی امپیکٹ ہے، جو اللہ کا نور ہے، جو آپ کے قلب کے معاملات کا درست ہونا ہے، روح کا بالیدہ ہونا ہے اور لطیف ہونا ہے جسم کا، اللہ اور اللہ کے حبیب کا جو قرب ملنا ہے، وہ نہیں ملے گا۔ ہاں ظاہراً وہ اس میں سے امپیکٹس لے لے گا، کیونکہ پڑھی تو ہے نا، اس نے نماز کیا ہے وہ لیکن اس کی نیت نہیں تھی۔ تو ہم نے نا اسی لیے آپ نے کسی کا ظاہر نہیں دیکھنا ہوتا۔ آج کے دور کے اندر آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، بڑا وائٹ چہرہ ہے، چہرے پہ لالی ہے، چمکدار سفید چہرہ ہے، داڑھی شاڑی ہے، تو آپ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ آپ ان چیزوں کو، ان ظاہراً پیرامیٹرز کو آپ اللہ کا قرب سمجھتے ہیں؟ ہاں اللہ کے قرب سے رونق چہرے پر ضرور آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ظاہر کو دیکھیں، آپ اس ظاہر کے پیچھے بیہائنڈ اس کی نیت دیکھیں، اس کا اخلاص دیکھیں، اس کی کمٹمنٹ دیکھیں، اس کی استقامت دیکھیں۔ یہ بہت سارے پیرامیٹرز ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب اسی نیت کے پیرامیٹر کا لوگ فائدہ اٹھا کے اسی حدیث مبارکہ کے ان معاملات کو ڈسکس کر کے بعض ایک اور پیرامیٹر میں بھی بات کو لے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہماری نیت اللہ کو یاد ہی کرنا ہے نا، اللہ ہم نماز پڑھنی ہے تو اللہ کو یاد ہی کرنا ہے، تو ہماری نیت یہی ہے، ہم بیٹھے ہیں جی یہاں پر اللہ کو یاد کریں، دل میں ہمارے اللہ ہے، اللہ اللہ کریں، ہمیں ظاہراً نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ او بھائی تیری یہاں پر اب تیری نیت نماز کے اندر، کیونکہ حکم ہے نا، نماز ایک ہے عمل اور ایک ہے اس کے، یہ دونوں عمل اور نیت دونوں مل کر اب تمہیں فائدہ دیں گے۔ تمہاری نیت دل میں اللہ کو یاد کرنے ہوگی، اور تم اپنے ظاہر وجود کو اپنے اس نیت کے ساتھ، اس نیت کی قوت کے ساتھ اللہ کے حضور جب کھڑا کرو گے تو ہی تمہاری نماز ادا ہوگی، یہ تمہاری یاد تب ادا ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حبیب کے فرمان ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے اس حدیث مبارکہ کو پورے طریقے سے سمجھنا ہے۔ لوگ صرف ایک ہی وہ پہلو بتا دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات حضور کی حدیث ہی ہے نا، لیکن اس کا اگلا پہلو کہ یہ کس پیرامیٹر میں حدیث بیان کی گئی، یہ اس پیرامیٹر میں بیان کی گئی کہ ہجرت اب ایک یہ اچھے عمل کے لیے ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ چوری کر رہا ہے، وہ کہا جی میری نیت اچھی ہے، میں اس چوری والے مال سے لوگوں غریبوں کی مدد کروں گا، اب کیا اس کا عمل کوئی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ نہیں، غلط، وہ غلط ہے۔ تم نے راستہ غلط اختیار کیا، تم نے ایکشن غلط کیا، بے شک تمہاری نیت جو بھی ہو پڑی۔ یہ نیت کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ صرف امپلیمنٹ اچھے اور پازیٹیو جو بھی عمل ہے اس پر ہوتی ہے، کہ آپ کے اچھے اور نیک عمل کے بیہائنڈ نیت کیا ہے۔ آپ کی وہ نیت اس اچھے عمل کے بیہائنڈ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا نور، اللہ کی قربت، معرفت، حقیقت دے گی، اگر آپ کا دل درست ہے، آپ کے دل کی نیت ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بے شک آپ اچھا عمل کر بھی رہے ہیں تو آپ اس سے وہ نور، برکت، فضل، رحمت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ تو آج کا یہ پیغام کہ ہم نے اپنی نیت کو فقط اللہ کی ذات رکھنا ہے۔ جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، برو خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، نیت آپ کی اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہر اچھے عمل کی نیت اللہ کی رضا، اللہ کی ذات جب ہوگی، آپ کو اس اچھے عمل کا بہترین امپیکٹ ملے گا۔ اللہ کبھی بھی آپ کی اس نیت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ آپ کی اس نیت کے بدلے میں آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ نے کبھی ذہن میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کے پیرامیٹرز کو بارہا دیکھتا رہے، بارہا اپنے قلب کے اندر جھانکتا رہے کہ بھائی میرے ان معاملات کی نیت کیا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں، why I am doing this، کیوں ہے میں یہ، میرا یہ اچھا عمل کیوں ہے،
کیا میرے اس اچھے عمل کے ذریعے سے میں کوئی فیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کو اپنی ذات کو بڑا بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگوں پہ میں حکم چلا سکوں، لوگ میری بات سنیں، میں لوگوں کو بات کر کے متاثر، آپ دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اور بھائی آپ کر لیں گے متاثر، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، آپ نے کہا نا جس نے ہجرت کی مال کے لیے، دنیا کے لیے، عورت سے نکاح کے لیے، اس کو وہی ملے گا۔ اگر آپ نے کوئی بھی اچھا عمل بھی کسی اور نیت سے کیا، بے شک آپ ان چیزوں کو پا لیں گے، لیکن نہیں پا سکیں گے تو صرف اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے قرب کو، آپ کی محبت کو، آپ کے عشق کو نہیں پا سکیں گے اگر نیت درست نہ ہو۔ تو آپ نے اور میں نے ہمیشہ اپنی نیتوں پہ چیک رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، why I am doing this, why ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو جانچتے رہیں۔ تو یہ جو نیت ہے، یہی نیت پھر آپ کو اللہ کے قرب کی طرف لے جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ میں ابھی کمنٹ سیکشن کھولا تو یہ عظمیٰ صاحبہ نے فرمایا کہ نماز میں نیت میں ریاکاری کو شرک کا نام دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اندر ایک بت بنایا ہوا ہے نا۔ اب اب ایک شخص ہے، وہ ریاکاری کیوں کر رہا ہے؟ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ اب اس کی نماز اس لیے ہے کہ لوگ اس کو اچھا نمازی سمجھیں، ایک نیک انسان سمجھیں، بہت پارسا اور پاکیزہ انسان سمجھے۔ اب اس کی وہ جو اندر کی یہ خواہش ہے، یہ بت ہے، تو اس کو باطنی شرک کہتے ہیں، ظاہراً شرک تو نہیں کہیں گے۔ ظاہراً شرک کے لیے تو خیر وہ تو حضور پاک نے فرما دیا کہ مجھے میری امت میں شرک کا ڈر ہے ہی نہیں، وہ ویسے شرک تو بالکل کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب میرے خیال میں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ اس قدر مضبوطی سے ہمیں مل چکی ہیں کہ اب وہ ظاہراً شرک والا پیرامیٹر میرے خیال میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ باطناً شرک ہے، یہ اندر کے شرک ہے، یہ ہمارے اندر کے گنجل ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے گنجل ہوتے ہیں ہر بندے کے۔ اب آپ یہ آپ کیوں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ کہے نا، فار ایگزامپل ایک بندے کو کوئی مخاطب کر کے کہے کہ تمہارے اندر یہ معاملات ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ آفاقی طرز گفتگو کرا دیتا ہے ہم سے کہ ہر ایک تک پیغام پہنچ جائے، جس کو جہاں جہاں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو، مجھے میں سب سے پہلے میری اپنی ذات کو، یہ چیزیں میری اپنی ذات کے لیے، پھر آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہی یہ پیرامیٹرز ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ قرآن کریم اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم حضور کی بات کر دیتے ہیں نا، یقین جانے اللہ کہتا ہے کھول دو کائنات کے خزانے ان کے لیے، ہر رنگ کھول دو، ہر چیز ان کے لیے کھول دی جائے۔ کیوں؟ میرے حبیب کی بات کر دی، میرے پیارے، میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ جب میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے تو میرے محبوب کی بات پھر عام لیول پہ نہیں ہونی چاہیے، میرے محبوب کی بات ایسے ہونی چاہیے کہ ان کے قلوب کے اندر راسخ ہو جائے، ان کے اندر یہ ٹھہر جائے، یہ عمل پہ مجبور ہو جائے۔ ایسے بات ہونی چاہیے میرے محبوب کی کہ ان کے قلوب کے اندر وہ چھپے گنجل بھی چیر کے رکھ دے، اندر یہ نور ایسا پینیٹریٹ کر جائے، ایسے اترے کہ ان کے اندر روشنیاں ہو جائیں، ان کی آنکھیں ان کے اپنے اوپر کھل جائیں، انہیں پتا چلے کہ ہاں ہم نے آج حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، آج ہمیں پتا چلا ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہم نے سنا ہے، تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہے، یہ اللہ کے حبیب کی بات بہت بڑی ہے، اس کے پیچھے کا نور بہت بڑا ہے۔ الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل عظیم، اللہ کا کرم، رحمت، برکت، اللہ نے احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے یہ موقع دیا ہے۔ اب ہم ذکر کی طرف متوجہ ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ یہ ماشاءاللہ زنیرہ صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا ماشاءاللہ جی زنیرہ، آپ 10 منٹ کا ماشاءاللہ لگائیے اعلان۔ میں نے آپ کا مائک آن کر دیا، اب 10 منٹ کا لگا لیں، پھر 10 منٹ بعد مجھے عرض کر دیجیے۔ جی بہت ماشاءاللہ، مائک آف رکھیں آپ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी, अल्लाह मेरा मकसद है और उसकी रज़ा मुझे मतलूब है। आप और मैं अल्लाह का ये जिक्र इसीलिए कर रहे हैं, हमारे जिक्र करने की मकसदियत फ़कत यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह की ज़ात को राज़ी कर सकें।
اللہ 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 کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. ماشاءاللہ پوری توجہ سے ذکر کریں. ماشاءاللہ اپنے قلب کی طرف توجہ کریں. ماشاءاللہ آپ کے اندر اللہ کے ذکر کی برکت پہنچ چکی ہے. اپنے قلب میں اللہ کا ذکر محسوس کریں. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ کچھ دیر سانس روکیے. سانس روک کے اس کو اپنے لطیفہ قلب کے اوپر
کام قلب پہ روک کر کچھ دیر اپنے ذکر کو محسوس کریں. بسم اللہ الرحمن. اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اپنی کیفیات ماشاءاللہ سے جلدی سے لکھ دیں کہ آپ کو کیسی کیفیات ذکر کے دوران محسوس ہوئی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ نعمان بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ عرفان گڈ. سکون قلب دین سکون گڈ. ماشاءاللہ. نرگے ذکر کے دوران اللہ اللہ کی آواز. ماشاءاللہ. اللہ ویری گڈ. خوب. ماشاءاللہ. بینش قلب میں ٹھنڈک اسپیس میں کائنات نظر آئی. کلر سٹارز دنیا میں اللہ کا نام. گڈ بینش. مومنا مجھے لگ رہا جیسے میرا قلب بڑا اور گڈ. مومنا گڈ. طاہرہ دل میں اللہ کا ذکر. سکون گڈ. نازیہ دل میں اللہ اللہ کی آواز. گڈ. عبیدہ دل کی دھڑکن. ماشاءاللہ. فیروزہ پورے وجود میں اللہ کا قسم. تھوڑی سی کپ کپی میں. نازیہ اللہ اللہ کی آواز. کرن لطیفہ قلب میں چبن. گڈ. ماشاءاللہ. گڈ. گرین وائبریشن ہوتی ہے کانوں میں سیٹی بجتی ہے. یہ جو وائبریشن ہوتی ہے نا اس وائبریشن کو سمرین آپ اللہ اللہ محسوس کریں. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. سکون سبا پورے وجود میں. شگفتہ بہت سکون ملا قلب میں. ماشاءاللہ. میرے ماتھے پر سب سفید رنگ. سبیحہ سکون میں قلب. ماشاءاللہ. عالیہ اللہ اللہ. انشاء اللہ اللہ کی آواز. کر دل میں اللہ ہو گیا. کالے رنگ کے پردے پر لکھا ہوا نظر آواز. انجم ٹھیک ہے. حنیف اللہ اللہ کا ذکر دل میں. شین بے حد سکون پورا وجود نورانی اللہ اللہ. گڈ. شبحانہ قلب میں اللہ اللہ سکون ٹھنڈک. وجیہ سکون قلبی. گڈ. فضا میں ٹھیک ہے. منزہ خود کو اللہ کے سامنے. گڈ. ایمی منیر گولڈن روشنی مدم سی اس پہ معمول الفصل. گڈ. افشین وائبریشن آن رائٹ سائڈ. گڈ. فائقہ سکون محسوس کر رہے ہیں. گڈ. ہمایوں ساریہ اللہ سے سفید قلب چنگاری اٹھی. گڈ. ضدی ماشاءاللہ پہلی بار پورا بند خوشیوں میں لپٹا ہوا محسوس ہوا. پورا بدن ماشاءاللہ. کل میں اللہ اللہ روح جیسے. گڈ. نزاکت اللہ پاک مزید برکتیں دے. ماشاءاللہ. ذکر میں آپ زیادہ روشن نظر آتا ہے. ہلکا دیکھا ذکر میں لوگوں کا. ماشاءاللہ. گڈ. کل میں اللہ اللہ بہت ٹھنڈک لگ رہی. نورین. گڈ. ماشاءاللہ. قاسم لطیفہ روح میں اللہ اللہ محسوس ہوا. ماشاءاللہ. گڈ. سیدہ سبب. ماشاءاللہ. سیدہ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ لوگوں کی بہت پیاری کیفیات. اللہ پاک مبارک کرے. میں دعوت دوں گا ماشاءاللہ ہماری بہن ناصرہ کوثر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور صلاۃ والسلام پیش کریں. جی ناصرہ ماشاءاللہ. ہینڈ ریز کریں ناصرہ. ناصرہ موجود ہے آج کے کہیں غائب تو نہیں ہو گئے؟ اچھا موجود ہے. شکر ہے. جی ماشاءاللہ. ناصرہ مائک آن ہے. آپ شروع فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وقت لائے خدا جائیں دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جس کے نانا رسول خدا عظیم مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لمکاں کے بنے ہیں وہی تو مکین، لمکاں کے بنے ہیں وہی تو مکین، جن کی نالین کو چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جزاک اللہ استاد محترم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دے، رحمتیں دے، فضل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ، ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلاء الدین وغلبۃ الرجال، اللہ اللہ، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ اے اللہ، اے میرے مالک، یہ میرے بہن بھائی جن کو ہم نے جس لمحے بلایا مالک، یہ تیرے ذکر کے لیے، تیری ذات کے لیے حاضر ہوئے مالک، ان کے دلوں میں جو جو بھی دعا ہے مالک، جو جو بھی دعا ہے مالک، اپنے فضل رحم برکت سے مالک اس کو شرف قبولیت عنایت فرما مالک، جو یہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مالک، جو ان کے حق میں بہتر ہے مالک وہ بھی عنایت فرما مالک، اپنی ذات، اپنی محبت، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ان کے قلوب و اذہان کا حصہ بنا دے مالک، یہ نور ان کی نسلوں تک چلے مالک، ان کی آنے والی ہر نسل میں اس نور کے معاملات کو اظہار فرما مالک۔ تو غفور الرحیم ہے مالک، یہ تیرے وہ بندے ہیں مالک جو اس دور کے اندر، اس ٹائم میں جہاں دنیا کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں مالک، یہ تیری یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تیری ذات کے لیے یہاں جمع ہو جاتے ہیں مالک، تیرے قرب کے متلاشی ہیں، اپنی ذات کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھ تو صحیح مالک، ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، پورا ماہ ہو گیا مالک، یہ تیری ذات کے سامنے خود کو پیش کر رہے ہیں مالک، کرم نوازی فرما دے مالک، رحم کر دے، فضل کر دے، برکت فرما دے مالک۔ ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں مالک، ہمارے اندر استعداد نہیں، ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں مالک، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو دینے سے پہلے برتن بھی تو عطا کر سکتا ہے مالک، ہمیں دینے سے پہلے ہمارا برتن درست فرما مالک، ہمارے صرف کو بڑا کر دے، ہماری عقلوں کو بڑا کر دے مالک، ہمیں وہ راہ دے دے جس سے تو اور تیرا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے مالک۔ ہم تیرے متلاشی، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں، ہم کہاں جائیں؟ تیری ذات کے علاوہ اور کون ہے ہمارا جس کو ہم مالک تیری اس دنیا کے اندر کہ ہم وہ لوگ ہیں جو شاید پتہ نہیں کسی کو ہمارے متعلق معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا مالک، ہم بہت ہی زیادہ تیرے عاجز مسکین تیری ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مالک۔ یہ ظاہراً تو خود کو ایسا بتا رہے ہیں، شاید ہمارے اندر کبر تکبر بہت ساری چیزیں ہوں مالک، لیکن کوشش کرتے ہیں پھر بھی تیری ذات کے سامنے آ کے پیش ہو جاتے ہیں مالک، کرم کر دے، ہماری اصلاح کر دے مالک، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے برتن بڑے کر دے مالک، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے مالک جن پہ تو راضی ہوتا ہے، جن کو مالک تو کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، جن پہ تو خوش ہوتا ہے مالک، ان کو اس طرح بنانے والا بھی تو خود ہی ہے نا مالک، ہمارے اوپر کرم فرما مالک۔ امت مسلمہ میں جو ہمارے بہن بھائی جو بھی بستگاں، جو بھی پریشان ہے، مصیبت میں، غم میں، جس طرح کے بھی معاملات مالک، اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مالک کرم نوازی کر دے مالک شفقت کر دے مالک، آسانیاں فرما دے مالک تجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے بہن بھائی دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں مالک، تمام کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک، قبول فرما مالک، ان کے لیے آسانیاں فرما، اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتے ہیں مالک، جو اولادوں کی جن کی اولادیں نہیں مالک، ان کو دل کی ٹھنڈک دے دے مالک، انہیں دل کے پھل دے دے مالک، انہیں نیک صالح اولاد عنایت فرما دے مالک، جس کے رزق کے معاملات مالک، کسی بھی معاملات میں کوئی بھی معاملہ ہے، یہ لوگ قلبی طور پر پریشان ہیں مالک، کوئی نہ جانے کون سی نیت لے کے آتا ہے مالک، کوئی کون سی نیت لے کے مالک، ان کی نیتیں پوری فرما دے مالک، تاکہ یہ تیری ذات سے جڑ جائے مالک، ان پہ ایسے کرم کر دے مالک کہ تیری ذات سے وابستہ ہو جائے، تیری چاہنے والے بن جائیں، تیرے دین کا کام کرنے والے بن جائیں، تیرے دین کے لیے اپنی خدمات دینے لگ جائیں مالک، ان کے رخ اپنی ذات کی طرف موڑ مالک، ان کے لیے آسانیاں مالک، ان کے گھر بار میں جس جگہ ان کو برکت کی ضرورت ہے، ہر رنگ کی برکت ہے، جو بھی پریشانی ہے مالک، ہر رنگ کی برکت مالک، میری بہنیں اپنی اولادوں کے لیے دعاؤں کی عرض کرتی ہیں مالک، ہم سب کی اولادوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مالک کرم نوازی مالک، دین کی سمجھ دے دے مالک، اپنی راہ کی سمجھ دے، اپنی طرف کھینچ لے مالک، اپنی طرف کھینچ لے مالک، خاتمہ بالخیر فرما مالک، خاتمہ بالخیر مالک، زندگی ایمان والی مالک، زندگی محبت والی، صحت والی، موت ایمان والی، مغفرت والی مالک، تیرے قرب والی مالک، ایسے معاملات عنایت فرمانا مالک۔ ہم یہ جو بیٹھ کے تیری ذات سے مانگتے ہیں مالک، مقصد یہ تو ہی ہے مالک، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ کو تیری ذات کو مانگتے ہیں مالک، اپنی ذات عنایت آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ سلامت رہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ہر ایک کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔